الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، خطبہ کے درمیان میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی اور اسی کے ضمن کے اندر اور اسی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت فرمائی. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے اللہ مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے اور آپ کے درمیان فرق صرف اتنا ہی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی برکت سے اوپر بیٹھا ہوں، ورنہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی ہوں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تنفع المؤمنین. آپس میں نصیحتیں کرتے رہو، اور یہ نصیحتیں کرنا کیا ہے؟ مومنین کو فائدہ دیتے. اسی آیت کے تحت آپ حضرات کے سامنے بیٹھا دعا کر اللہ اخلاص نصیب فرمائے. محترم دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی اور جو حدیث تلاوت فرمائی، اس کا تعلق حقوق العباد میں سے سب سے اہم حقوق، سب سے امپورٹنٹ حقوق کی طرف ہے، اور وہ حق ہے ماں باپ کا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے حبیب بتاؤ، اللہ کے حبیب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ الاسلام اور فخر گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ نے عجیب نقشہ کھینچا اس آیت کا، اس حدیث کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہر وقت آخرت کی فکر سوال تھی، اسی لیے اللہ کے حبیب سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائے، چنندہ بن جائے، اللہ کے محبوب بندے بن جائے۔ اور آج میرا اور آپ کا حال بتاؤ کیسا ہے کہ آج تھوڑے سے پیسے، تھوڑا پیسہ اپنی پاہے آ جائے، بداتی پہلا ماری نے اپنی اچھا یہ ہو اپنا دماغ دے اندر یہ وستو آوے کہ آپ پیسہ نے کئی جگہ پر لگاؤ دینا ڈبل تھے گئے۔ اور صحابہ کی فکر کیسی تھی کہ وہ کون سا عمل ایسا ہے کہ میری زندگی کے اندر آ جائے اور میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ایسا ہے، تو اللہ کے حبیب نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات، الحمدللہ ہم اپنے امام صاحب سے سنتے ہی رہتے ہیں نماز کے بارے میں کہ اللہ کے حبیب نے کیا کہا کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ دوسری چیز جو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب الصلاۃ لوقتہا، نماز کے بعد اللہ کے نزدیک کون سا محبوب عمل ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بر الوالدین، کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب اس کے بعد کون سا مقبول عمل ہے، کون سا افضل عمل ہے، تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں کے اوپر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے عجیب نقشہ کھینچا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے جیسے عمل کے اوپر ماں باپ کے حقوق کو پہلے بیان کیا۔ آپ حضرات سنتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں کہ جب ایک انسان کا، ایک ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور شہید ہو کر مرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو دیکھتا ہے، اللہ کے قرب کو دیکھتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے، اور اس کے سامنے جب دنیا کی حقیقت آ جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو بتا کہ تجھے جنت مل چکی ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے تجھے پھر سے دنیا میں جانا ہے، تو ایک شہید ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر واپس کر دو، پھر میں شہید ہو کر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اللہ کے راستے میں شہید ہو کر واپس آؤں گا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میری چاہت یہ ہے
کہ میں اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اتنی اونچی فضیلت ہے، اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اللہ کا حبیب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر عجیب بات بیان کر رہا ہے۔ اتنی اونچی فضیلت ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب نے دوسرے نمبر کے اوپر ماں باپ کا حق بتایا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نزدیک ماں باپ کا کتنا مقام ہے۔ قرآن پاک کی 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنی توحید بیان کرتا ہے، جہاں اپنی توحید کو بیان کرتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا کہتا ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا، اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ چاند کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ کسی کی عبادت نہیں۔ لا تعبدون الا اللہ۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ اپنے نبی کے ذریعے کہہ رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک حق بیان کرتے ہیں، 6 حق اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے بیان کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنا ایک حق بیان کیا۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، کہ ماں باپ میں سے ایک یا دونوں، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ ان کو کیا مت کہو؟ اف بھی مت کہو۔ اور آج کا نوجوان کیا کہتا ہے ماں باپ کو؟ کیا کہتا ہے؟ تمنے ہمج پڑے کبھی چپ چاپ نہیں ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ وہ کیا جانتا ہے نوجوان کہ تیری ماں نے اور تیرے باپ نے تجھے کس طرح پیدا کیا تھا وہی جانتا ہے۔ اسی لیے بحر بن حزام کی عجیب روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ دونوں ہیں، ان میں سے میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ کیا کہا؟ میرے ماں باپ زندہ ہے، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، ان دونوں میں سے میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ بحر بن حزام فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ دوسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد کس کے ساتھ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے حبیب نے پوچھا کہا ماں کے ساتھ، تب چوتھی مرتبہ ان صحابی نے اللہ کے حبیب سے پوچھا اب کس کے ساتھ؟ تو فرمایا باپ کے ساتھ۔ یہاں محدثین کرام نے عجیب تشریح کی ہے، اس حدیث کی عجیب وضاحت کی ہے، اس حدیث کا عجیب مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا مقام بیان کیا، 3 مرتبہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کا کہا اور چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا کارن ہے؟
کہتے ہیں محدثین حدیث کا مطلب بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی برداشت کی ہے، ماں نے 3 تکلیفیں ایسی برداشت کی ہے جس کے اندر باپ کا کوئی حصہ نہیں، باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں پہلی تکلیف کون سی؟ پہلی تکلیف جو ماں نے برداشت کی وہ یہ ہے کہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ کے اندر رکھا، یا کہا 9 مہینے تک ماں نے پیٹ کے اندر رکھا۔ کہتے ہیں محدثین، اس کی عجیب مثال بیان کرتے ہیں کہ آج مجھے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے پیٹ کے اوپر 1 یا 2 کلو کے پتھر کو باندھ کر چلو، میرے بھائیوں ہم چل سکتے ہیں؟ بتاؤ ہم چل سکتے ہیں؟ کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہی کہا جائے کہ اسی پتھر کو باندھ کر پوری رات تمہیں سونا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اور نوجوانوں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، سوچو اس ماں نے 9 مہینے تک تمہیں پیٹ کے اندر رکھا، اچھی طرح نہ سوئی، اپنی من کی چیزیں نہ کھائی، خالص اس لیے کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ کے اندر رکھا، باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری تکلیف جو برداشت کی ماں نے کہ جب تیرے نکلنے کا وقت تھا، تیری پیدائش کا وقت تھا، جب تو ماں کے پیٹ سے نکل رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس وقت جو ماں نے زندگی اور موت کا نقشہ دیکھا ہے، زندگی اور موت کو دیکھا ہے، اس کے اندر باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے مصر سے یا شام سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا۔ اے نوجوانوں، اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بیت اللہ شریف آئے، بیت اللہ شریف کے اندر وہاں سے طواف کرایا، ماں کو صفا مروہ کی سعی کرائی۔ جب حج کا موقع آیا، حج کے دن آئے، ماں کو کندھے کے اوپر رکھ کر، ماں کو کندھے کے اوپر اٹھا کر مینا گئے، مینا سے عرفات گئے، عرفات سے پھر مینا آئے، پھر مزدلفہ گئے، پھر بیت اللہ شریف کے اوپر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھایا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا۔ اے باری تعالیٰ، اے اللہ، اے وہ پاک ذات، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا، اس کو تیرے گھر کا دیدار کرایا، میں نے اسی ماں کو مینا لے گیا، مینا سے مزدلفہ لے گیا، عرفات لے گیا۔ اے اللہ، اے وہ پاک ذات، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، جب تو اس دنیا کے اندر تشریف لا رہا تھا، تیری ولادت کا وقت تھا، تیری پیدائش کا وقت تھا، اس وقت تیری ماں نے جو چیخیں لگائی تھی، ان میں سے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج میرے بھائیوں، ہماری جو چھوٹی اولاد ہے، آج اس اولاد کو ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے، ذرا بیمار پڑ جاتی ہے تو ہمیں چین نہیں آتا۔ سوچو میرے بھائیوں، جب ہم اسی مقام کے اوپر تھے، جب ہم چھوٹے بچے تھے، تو ماں باپ نے بھی ہمیں اسی طرح پالا تھا۔ آج وہ نوجوان ماں کے سامنے آنکھ نکال رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دور آنے والا ہے کہ ماں گھر کی نوکرانی سمجھی جائے گی، آج وہی دور ہے۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ آج ہر گھر کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، بڑے سے بڑے بزرگ کے آج کوئی بڑا بزرگ آ جاتا ہے، اس کے پاس ہم دعا کراتے ہیں۔ دعا کرانا ناجائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، فتویٰ مت لگا دیں، لیکن اس بزرگ کی دعا کے قبول ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ بزرگ کی
قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب ایک ماں اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تہجد کے وقت کے اندر یا کسی وقت کے اندر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس میں تیسرے مقام کے اوپر حضرت نے جو بات لکھی ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے، جب باپ اپنے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا قبول ہی ہوئی، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بھائیوں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات بیان فرمائی۔ میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عجیب فرمائی کہ جو اولاد، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیا کرتی ہے؟ رحمت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر میری بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، کہنے والا کون ہے؟ دونوں جہاں کا سردار، اگر اس کی بات کے اندر شک کیا تو ایمان کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد، جو فرما بردار اولاد اپنی ماں کی طرف ایک مرتبہ، اپنے باپ کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مقبول حج کا سبب بتا۔ یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے علماء نے کہ جب ایک فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو وہ اللہ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کو کیا دے گا؟ ایک نگاہ کے اوپر مقبول حج ہے تو خدمت کے اوپر اللہ کیا دے گا؟ میرے بھائیو وقت ہو رہا ہے، ایک حدیث سنا کر میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، آج گھروں کے اندر ماں باپ آج گھروں کے اندر پریشان ہے۔ اگر ایک مرتبہ ماں اور باپ کی بد دعا لگ گئی، بڑا سے بڑا ولی کی دعا بھی کام نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں اپنے گھر کے اندر رہتے تھے اور وہ بزرگ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ماں کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، ماں کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ان کی والدہ حضرت بزرگ کا، ان صحابی کا ایک معمول تھا کہ روزانہ جب گھر سے آتے تھے، کام سے آتے تھے، گھر پر آتے تھے تو اپنی والدہ کو سب سے پہلے کھانا کھلاتے تھے، اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن وہ صحابی اپنے گھر کے اندر آئے، اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کیا، پانی تیار کیا، اپنی والدہ کے قریب گئے اور کہا کہ ماں کھانا تیار ہے، ماں میں پانی تیار ہے۔ ماں کو بار بار اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا لیکن ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محلے والوں کو بلایا کہ آج میری ماں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، کیا بات ہے؟ جب وہ محلے والے آئے، کوئی کہاوت نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ ہے، کہتے ہیں کہ محلے والوں نے آ کر کہا کہ دیکھا ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ تمہاری والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر پہنچ چکی ہے، وہ صحابی بہت روئے۔ کہتے روایتوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ جب ان کی قبر کے اندر ان کو اتارا گیا وہاں بھی وہ صحابی بہت رو رہے تھے۔ ان محلے والوں نے کہا اللہ کی نعمت تھی، پوری ہو چکی تھی، اللہ کے پاس گئی، اللہ نے لے لی، اس میں کیا رونے کی بات ہے، ایک دن تو جانا ہی تھا۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں، اے نوجوانوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، وہ کان کھول کر سن لے اس بات کو۔ ان صحابی نے کیا کہا کہ جب میری والدہ زندہ تھی، جب میری والدہ
زندہ تھی جب میں ان کی خدمت کر کے گھر سے باہر نکلتا تھا، آسمان کے اندر دیکھتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا تھا، اللہ روزانہ مجھے جنت دکھاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اللہ مجھے روزانہ جنت دکھاتا تھا۔ آج جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں گھر سے باہر نکلا، آسمان کی طرف میں نے نگاہ کی، مجھے جنت نہیں دکھائی دی۔ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری والدہ چلی گئی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری جنت چلی گئی۔ یہ ہے ماں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی حقیقت کے اندر۔ جن کے ماں باپ ہے قدر کر لو، جن کے ماں باپ ہے قدر کر لو۔ جب یہ نعمت چلی جائے گی اس وقت افسوس ہوگا۔ اسی لیے عہد کرے میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی ہے تب بھی ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر کہہ دینا، اے ماں، اگر زندگی کے اندر تیری نافرمانی کبھی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ کہتے ہیں کہ جب تو ماں کے قدم پکڑے گا اور ماں کے سامنے معافی مانگے گا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب تو ماں کے سامنے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، ماں تجھے معاف کر دے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب نے بڑی اہمیت رکھی ہے، اور آج ہر گھر کے اندر میرے بھائیو یہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے واسطے آج ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج ہم نے ماں باپ کو ستایا ہے۔ آج کا ماحول تو یہ ہو چکا ہے میرے بھائیو، ماحول تو یہ ہو چکا ہے کہ یا 4 یا 5 دوست کہیں کسی ہوٹل کے اندر گئے، کسی ہوٹل کے اوپر گئے تو ہوا کیا، جب آخر کے اندر پیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو نہیں، میں اپنی زبان کے اندر میں آپ کو دے دو۔ لیکن گھر کا ماحول دیکھے تو کیا ہے کہ 4 بھائی ہے، والدہ یا والدین میں سے کوئی بیمار ہوا تو بھائی کیا کہتا ہے، તારી माँ છે પૂછે તારી माँ છે تو پیسہ بل چکی۔ میرے بھائیوں، ایک دور تھا کہ اس ماں نے اور اس باپ نے 11 بچوں کو پالا، اور آج 11 بھائی اور بہن ہو کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ سوچو ذرا، سوچنے کی بات ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-4 منٹ زیادہ لے اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔